الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بین انسان کو پیدا فرمایا اور تمام انبیاء کرام پر درود و سلام، رحمت برکتیں نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اگر نفس انسانی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، کسی چیز کی تعلیم نہ دی جائے، تو فطرتاً وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پیدا کرتا ہے تو مسلمان بناتا ہے، لیکن بعد میں جا کر کے اس کے والدین، اس کے گھر والے اس کو اپنے اپنے دھرم کی پڑھائی پڑھا کر اس کو مسلمان سے ہٹا دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سورۃ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دین حنیف پر قائم رہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق بدلنے والی نہیں. اس کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2658، اللہ کے نبی نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے بعد اس کے والدین، اس کے گھر والے اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر مجوسی بنا دیتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور اس وقت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ تھے، سب کا دھرم، سب کا دین ایک ہی تھا، وہ دین اسلام. وہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی چیزوں کو ماننے والے تھے، توحید کے دعوے دار تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 19 میں: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے، توحید والے تھے، شرک ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا. فَاخْتَلَفُوا، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، کچھ لوگ توحید سے ہٹ کر شرک میں آ گئے،
تو اللہ رب العالمین اس اختلاف کی بنیاد پر کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا، ڈرانے والا اور خوشخبری بنانے والا بنا کر بھیجا. اسی طریقے سے کہ جب دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ توحید کے بول بالا، تو پھر یہ شرک کہاں سے آیا؟ شرک کی شروعات، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اگر اس کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، یغوث، یعوق، نصر. اس کے علاوہ 5 لوگ جو تھے بہت ہی نیک لوگ، اچھے لوگ تھے. ان کے انتقال ہو جانے کے بعد شیطان نے لوگوں سے یہ مشورہ دیا، یہ حکم دیا کہ یہ جو 5 نیک لوگ تھے تم ان کی تصویر بنا لو، ان کے ایک اسٹیچو بنا کر، بت بنا کر ان کو اپنے سامنے رکھا کرو. پھر ایک جنریشن گزر جانے کے بعد اگلی نسل کو شیطان نے یہ حکم دیا کہ جو اسٹیچو تمہارے سامنے ہے 5 لوگوں کی، تم کیا کرو؟ ان کے سامنے جھکا کرو. پھر اگلے جنریشن کو شیطان نے حکم دیا کہ ان 5 کے سامنے تم جھکتے ہو، ان کی عبادت بھی کر لیا کرو. آخر میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ کانسیپٹ بیٹھا دیا کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے یہ 5 نیک لوگ، یہ بت، یہ اسٹیچو. تو معلوم کیا ہوا؟ شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں پہلے ہی مرحلے میں اپنے آپ کو قابو پانا ہوگا. تو پھر کیا ہوا؟ جب لوگ وہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی، شرک کی شروعات ہوئی. اب جب شرک کی شروعات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے بھی دین کی دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا، روکا. لوگ مان گئے، بہت سارے لوگ نہیں مانے، لیکن اسی دین ملت ابراہیمی کو لوگ مانتے ہوئے چلے آ رہے تھے. پھر آخر میں عرب میں، سرزمین عرب میں ایک آدمی، ایک شخص تھا، عمر بن لحی الخزاعی. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دین تھی، شریعت تھی توحید والی، اس دین کے اندر سب سے پہلا شخص ہے جو عرب کے سرزمین میں بت پرستی کی شروعات کی، جس کا نام عمر بن لحی الخزاعی تھا. پھر اس کے بعد جب بت پرستی عرب ممالک میں بہت ہی زیادہ عام ہو گیا، کعبہ شریف میں بت کو رکھا جانے لگا، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خانہ کعبے کو بت پرست سے پاک و صاف کیا. تو معلوم کیا ہوا؟ جب جب دنیا میں شرک آتے گیا، اللہ رب العالمین اس کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے گئے. ٹھیک اسی طرح کفار مشرکین جب بت پرستی کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ دعوت تبلیغ کے کام شروع کیا. تو ان لوگوں نے کہا ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو پہنچا سکیں ان کے ذریعے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ لوگ وسیلہ مانگتے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے وہی چیز آج ہمارے اس معاشرے میں آ چکا ہے. ہمارے اندر یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم قبروں پر جائیں، مزاروں پر جائیں. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو پہنچائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، کفار مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں تاکہ ہماری باتوں کو وہ اللہ تک پہنچائیں. لہٰذا معلوم کیا ہوا؟ کفار و مشرکین کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور آج ہم میں سے بہت سارے لوگ عقیدہ یہ ہو چکا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں. اب اس کے بعد اب غور کیجئے، اگر انسان شرک کرتا رہا، توبہ نہ کر سکا، اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرنے والا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا،
اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ بے شک کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں فقد حرم اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اب جنت کو حرام کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ان کے لیے حرام ہے تو ان کے لیے حلال کیا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد کیا کوئی سورس، کوئی چانس ہے کہ وہ جہنم سے نکل سکے؟ کسی سورس کی بنیاد پر، کوئی خاندانی رشتے، سفارش اور شفاعت کی بنیاد پر کیا کچھ چانس ہے جہنم سے نکلنے کا؟ اللہ رب العالمین اس کا جواب بھی دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ اس دن ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں، جہنم سے نکلنے کے کوئی چانس نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شرک بہت ہی خطرناک جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ اسی طریقے سے توحید جس طرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ انصاف والی چیز ہے، عدل ہے، ٹھیک اسی طریقے سے شرک پوری دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا انصاف توحید، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اسی طریقے سب سے بڑا ظلم وہ ہے شرک، کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو سب سے پہلی نصیحت ان الشرک لظلم عظیم، کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کی قسمیں کیا ہیں، کون کون سی چیز شرک کے اندر شامل ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر اگر انسان کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اسلام کی کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں، ہرگز نہیں۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر میں ہم تمام لوگ، اکثر لوگ توحید پرست والے بچ جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، مزاروں پر نہیں جاتے، قبروں سے ہم نظر و نیاز نہیں کرتے، نہیں مانتے، لیکن شرک اصغر میں آ کر کے ہم اور آپ کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ شرک اصغر کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی قسمیں کھا لینا، آبا و اجداد کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، ماں کی قسم کھانا۔ قرآن کی قسم میں اختلاف ہے، اس لیے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ اللہ رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 7 حدیث نمبر 1999، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا، اور یہ شرک اصغر میں داخل ہے۔ اور شرک اصغر میں سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہری چیز یہ ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، اور مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہے کہ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ رب العالمین چاہے اور جو آپ چاہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، باتوں بات میں ہم اللہ رب العالمین کو اور سامنے والے شخص کو ہم نے شریک کر دیا، ملا دیا۔ ایک صحابی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہے اور اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الکفارات حدیث نمبر 2117، اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ ثم شئت، تم یہ کہو کہ جو اللہ رب العالمین چاہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ معلوم کیا ہوا؟ و اور ثم، یعنی اور میں اور پھر میں بہت ہی فرق ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں تو گویا کہ ہم شریک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ و اور ثم کے فرق سے
اور پھر کے فرق سے ایک انسان شرک کر بیٹھتا ہے۔ معاملہ یہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے سے منع کر رہے ہیں اور ثم کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر کہو، لیکن آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کو عرش سے ہٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے شرک اصغر میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی انسان ظاہری طور پر ہاتھ میں چھلا پہنے، کوئی کڑا پہنے، تعویذ کو لٹکائے، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک اصغر میں شامل ہے، اور شرک اصغر ہمیں شرک اکبر تک پہنچاتی ہیں، اور شرک اکبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور یاد رکھیے کہ جو بھی شخص شرک اصغر سے بچتا ہو، یعنی کہ نہ کڑے پر وشواس ہو، اس کا یقین ہو، نہ تعویذ لٹکاتا ہو، تمام چیزوں سے بچتا ہو، بلی کے راستے کاٹنے سے وہ راستے کاٹنے کو نہیں مانتا، الو کے بولنے سے وہ کسی دن کو منحوس نہیں سمجھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب وہ جنت میں جانے والا ہے۔ کیونکہ اس کے ضمن میں ایک حدیث کا آپ کے سامنے بیان کروں، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 216 یدخلون الجنہ بغیر حساب 70,000 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کون ہوں گے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جو شرک نہ کیا ہو، بچپن سے مسلمان ہو۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا ہے، ان کی 4 صفت ہے۔ ہم الذین لا یسترخون، کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر دم کرنے کے لیے نہ کہتا ہو، ولا یکتؤون، اور کسی زخم پر داغ نہ لگاتا ہو، یعنی آگ سے اپنے زخم کو نہ داغتا ہو تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ اور تیسری چیز ولا یتطیرون، اور کوئی انسان کسی بدشگونی چیز پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، کسی الو کے بولنے پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، تمام چیزوں سے بچ جاتا ہو شرک اصغر سے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر معاملے میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنے والا ہو۔ یہ 4 صفت جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ جنت میں بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس معاملے میں ہم اور آپ پار کر کے کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ ہاتھ میں دھاگا یا پیروں میں دھاگا، بسا اوقات ہم کمر میں بھی دھاگا باندھ لیتے ہیں۔ دھاگا باندھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا کانسیپٹ، تمام کی تمام چیزیں دار و مدار ہوتی ہے دھاگے پر۔ ہم پہنے اس لیے ہیں تاکہ ہم کسی چیز سے ڈرے نہیں، ہم پہنے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں مصیبت سے بچا لے، ہم اس لیے پہنے ہوئے ہیں تاکہ میرے بھائی اور دوست تمام چیزوں کا دار و مدار ہمارے دھاگا پر ہو جاتا ہے، جبکہ بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں کس چیز سے؟ مسند احمد حدیث نمبر 23,631 23631، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک، کہ میں بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں تمہارے اوپر کس چیز سے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الریا، ریاکاری شرک ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر وہی چیز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنے لگے، کوئی سامنے بیٹھا اس کو ہم دکھانے کے لیے اپنی نماز کو سجانے لگے، اپنی قرات کو لمبی کرنے لگے، بہت ہی خشوع خضوع اختیار کریں اس لیے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجیے یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا مجھے ڈر ہے کہ شرک اکبر سے تم بچ جاؤ گے، امید ہے، لیکن شرک اصغر کہیں نہ کہیں تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا، شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ شرک اصغر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
اور شرک اصغر کرنے والا انسان جہنم سے نجات بھی مل جائے گا۔ شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے تمام اعمال برباد، کوئی اعمال اس کے قبول نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر 50 سال کوئی انسان نیکی اعمال کر رہا ہے، توحید پر ہے، لیکن اپنے آخری سانس میں جا کر وہ شرک کر لیتا ہے، پوری کی پوری زندگی کے نیک اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان کی قرآن مجید کے اندر، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 میں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ آیت نمبر 88 سے پہلے 87 کے اندر کم از کم 14 سے 15 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر کیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ انبیاء کرام جو ہیں 14-15 کے نام گنوائے، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کر بیٹھے، انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے تمام اعمال ہم برباد کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خاص طور پر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کے وحی کی، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے ان کو میں نے بتایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال ہم برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگ تو امن والے ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے تو شرک کے کیا نقصانات ہیں۔ شرک کے نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ پوری روئے زمین میں سب سے بڑا گمراہ شخص، سب سے زیادہ بھولا بھٹکا ہوا شخص وہ ہے، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے صبح تک ان کی دعاؤں کو، ان کی پکار کو سن نہیں سکتے، وَهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو ان کی عبادت سے غافل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے۔ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو۔ اللہ نے یہاں کہا فاستمعوا، فاسمعوا کا معنی ہوتا ہے سن لو، لیکن اسی فاسمعوا میں تا کا اضافہ کر دیا جائے فاستمعوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کان کھول کر غور سے سنو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تمام کے تمام مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اور جو تم مزاروں پر، قبروں پر مٹھائیاں چڑھاتے ہو، ان مٹھائیوں کو اگر مکھی ایک ذرہ بھی لے کر اڑ جائے تو یہ بابا مل کر ان مکھیوں کے منہ سے ایک مٹھائی کے ٹکڑے کو بھی چھین نہیں سکتے۔ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم کیا ہوا کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہوں وہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے شرک کے نقصان کے بعد شرک کے اثرات کیا ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑ رہا ہے، ہمارے مسلم معاشرے پر اس کا اثر کیوں آ رہا ہے، شرک پھیلتا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے آبا و اجداد جو کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے،
ہمیں الگ سے کوئی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، اور ایسے کو ہم معبود بنا لے رہے ہیں جو کھجور کے گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک ہی نہیں ہے۔ اب آئیے اس تعلق سے ایک آیت آپ کے سامنے بیان کروں، سورہ فاطر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 14 اور 15۔ ان تدعوهم والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کہ تم لوگ ایسوں کو پکارتے ہو جو قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے، پرت ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، تو اس چھلکا کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسوں کو پکارتے ہو جو کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تمہاری دعاؤں کو، باتوں کو سن بھی لیں تو اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کرنے کو، تمہاری عبادت کو جھٹلا دیں گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ میری عبادت کرتے تھے میرے مرنے کے بعد، میں تو خود نہیں جانتا ہوں۔ وہ خود ہی انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے دربار کے بھکاری ہو، فقیر ہو، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا ہم مسلمانوں سے بڑے پیر ہوں، بابا ہوں، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری ہیں۔ مالدار کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اکیلے اللہ رب العالمین، تنہا اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، مالدار ہے، فقیروں کو نوازنے والا، غریب نواز، خواجہ بخش، جتنے بھی چیزیں ہیں صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں گا حدیث کے ذریعے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم ذل المسلم، حدیث نمبر 2577 2577۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اس دنیا کا سب سے پہلا آدمی آدم علیہ السلام اور اس دنیا کا سب سے آخری آدمی جو قیامت کے پہلے پیدا ہوگا، وہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ قاموا فی صعید واحد، کھڑے ہو جاؤ ایک میدان میں، فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور ہر انسان، ہر جنات مانگے، سوال کرے، میں تمام کو دے دوں، عطا کر دوں، مال و دولت سے نواز دوں۔ فأعطیت کل انسان مسألتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نقص ذالک الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تمام کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان دے رہے ہیں، جب کوئی انسان سمندر میں سوئی کو ڈبائے، سوئی کو ڈبانے کے بعد اگر سوئی کو نکالے تو سوئی میں کتنا پانی آتا ہے؟ سوئی کے اندر جتنا پانی آئے گا اتنا پانی اگر اللہ رب العالمین پورے انسان و جنات میں مال کو خرچ کر دے، مالدار بنا دے، اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنے بھی کمی نہیں آئے گی۔ پورا کا پورا خزانہ مانو کہ سمندر ہے۔ اب غور کیجئے، مالدار بے نیاز اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اس معاشرے میں جو اثرات ہیں شرک کے، چھوٹی موٹی مصیبتوں میں، جن جنات کے بھڑکے میں، بھوت کے بھڑکاؤں میں آ کر ہم نہ جانے کون کون سے دربار میں جا بیٹھتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں، اور اسی چیز کی بنیاد پر ہم سے چین، سکون، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد لاکھ سمجھا لو، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ تو ہے لیکن دیکھ نہیں پاتے، حق کی چیز کو تلاش نہیں کر پاتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ چوپائے کے مانند ہے، ایک جانور کے مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل ہم ازل، بلکہ چوپائے نہیں، چوپائے سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہیں، کامیاب نہیں ہونے والے۔ شرک کے ایک اثرات یہ ہے کہ ہم لوگ غافلوں میں سو سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کے راہ سے روک لے گا. کس بنیاد پر؟ اسی شرک کی بنیاد پر, اسی گرو گھنٹال لوگوں کی بنیاد پر. میرے بھائی اور دوستو, اس لیے توحید کو اپنے دامن سے نہ چھوڑیے, اس کو پکڑ کے رہنا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے, ان کے تعلق سے میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 28, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. کہ اے ایمان والو, بے شک کہ مشرکین جو شرک کرنے والے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے والے ہیں, نجسن ناپاک ہیں. اور یہاں پر ایک چیز گرامیٹیکلی چیز یہ کہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نجسن کہا ہے. نجس میں جیم کے اوپر زبر ہے, نجسن, جبکہ عربی میں نجس بھی ہوتا ہے. نجس یعنی گندا کرنے والا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نجسن, یہ گندا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ شرک کرنے والے سراپا گندے ہیں, شراپا نجس ہیں. یہ مفعول کا صیغہ ہے نجسن. اس لیے اگر عربی کو جان کر ترجمہ پڑھا جائے تو اس کی جو باریکی ہوگی زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سراپا کے سراپا, پورے کے پورے وہ ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام, لہٰذا مسجد حرام کے قریب بھی ان کو جانے نہ دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں کسی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اس آیت کی بنیاد پر, کیونکہ وہ ناپاک ہے. اسی طریقے سے مشرکوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28 میں, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا. اب جو آسمان سے گر جائے تب وہ کہاں گرے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, آسمان سے جب وہ گر رہا ہے تو کوئی پرندے, کوئی جانور اس کو اچک لے. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, یا پھر ہوائیں اس انسان کو اچھال کر کہیں اور دور جگہ لے جا کر پھینک دیں. اس کی کوئی چھان بین جانچ پڑتال نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی چھوٹا پرندہ بھی ہو, اگر آسمان میں اڑ رہا ہو, کوئی جانور اس کو اچک لے تو اس کی پتہ نہیں آتی کہاں گیا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے کہ شرک کرنے والوں کا حال تو یہ ہے کہ گویا کہ آسمان سے گر گئے, کسی جانور نے ان کو اچک لیا ہو, یا پھر کسی ہوا نے اس کو اڑا کر کہیں دور جگہ لے جا کر پھینک دیا ہو. یعنی کہ ان کی کوئی اوقات, کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب فکس ہے, واجب ہو گئی ہے, کوئی بچا نہیں سکتا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 73, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, کہ اللہ رب العالمین عذاب دے گا. اور یہاں پر گرامیٹیکلی حساب سے ہر ورڈ میں اللہ رب العالمین کی ایک لاجک, ایک گرامر ہے اس کے اندر. اللہ کہہ سکتا تھا یعذب اللہ المنافقین, اللہ عذاب دے گا, لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لیعذب اللہ. شروع میں لام لگایا, لام لگانے کا مطلب یہ ہے لام تاکید, جو باتوں میں زور پیدا کر دے اور باتوں کو مست کر دے, فکس کر دے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور کیا کرے گا؟ منافقوں کو عذاب دے گا, اور مشرکین والمشرکات, شرک کرنے والے مرد اور شرک کرنے والے عورتوں کو عذاب دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, لیکن جو لوگ توحید پرست ہیں, ایمان والے ہیں, امید رکھو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ رب العالمین تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اسی طریقے سے اگر آپ غور کیجئے گا تو شرک کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں, اثرات بھی ہیں, پھر اس کے جو ہے کہ مذمت بیان کی گئی ہے. لہٰذا ہمیں سمجھنے اور اس کو غور و فکر کرنے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا کہنے کی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, لیکن اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں, اے عالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کو زبردست طریقے سے پیوست کر دے, اور شرک کی ایک رائگاہ بھی ہمارے دل کے اندر نہ آنے پائے.
العالمین ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمیں جو قرضدار انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.